اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، توفیق اور عنایت سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ ناز میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، امت مسلمہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید سے مزید نئے سے نئے فتنوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، جتنے بھی عناصر موجود ہیں، جتنے بھی فتنے موجود ہیں، جتنی بھی سازشیں موجود ہیں، جتنے بھی انسانیت کے روپ میں بھیانک بھیڑیے موجود ہیں، ہر ایک کی کوشش یہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کی سرحدوں کو کھوکھلا کیا جائے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ ایک گزشتہ 2 صدیوں سے یہ سلسلہ مزید سے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی جہاں کہیں بھی مسلمان رہائش پذیر ہیں، ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کی زندگی کو اجیرن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں دنیا کے کسی خطے پر قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک سازش کی جاتی ہے، کبھی قرآن مجید کو گندے اور ناپاک پانی کے اندر پھینکا جاتا ہے، کبھی قرآن مجید کو نیچے زمین پر رکھ کر معاذ اللہ اس کے اوپر جوتیاں رکھی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو کرسی پہ رکھ کر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، کلام الہی کی توہین کی جاتی ہے، پھر آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں وہ مجموعی طور پر نازل ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ گھر کے اگر 10 افراد ہیں، 10 کے 10 اگر گھر کے اندر موجود ہیں، 9 اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہے، تو اللہ کا عذاب تو مجموعی طور پر آئے گا۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ ہم واقعہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ایک بندے نے مرنے کے بعد جواب دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ کہنے لگا کہ میں اس قوم میں سے ضرور تھا، لیکن میری حرکتیں اس قوم جیسی نہیں تھیں، یعنی اس قوم میں رہتا ضرور تھا، لیکن جس جرم میں یہ سارے شریک تھے میں اس جرم میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، لیکن اللہ کا عذاب مجموعی طور پر نازل ہوا۔ اب میں نہ جنت میں ہوں نہ دوزخ میں ہوں، میں رستے میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ جنت کی طرف بھیج دے، چاہے وہ دوزخ کی طرف بھیج دے۔ تو اللہ کا عذاب پھر جب نازل ہوتا ہے، پھر مجموعی طور پر نازل ہوتا ہے۔ پھر آگے عالم برزخ کا جو معاملہ ہے، قبر کی زندگی ہے یا آخرت کا میدان ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے، اس میں پھر اللہ رب العزت کیا فیصلہ فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ جب پوری دنیا میں اس طرح کے توہین امیز کردار ادا کیے جا رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، نبیوں کے اوپر ظالم، فاسق، زانی اور شرابی لوگوں کو ہیرو بنا کر ان پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نام کی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شے موجود نہیں ہے،
تو جب معاملہ اس قدر حد سے بڑھ جاتا ہے، اب قرآن میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد پھر کوئی کانا، کوئی لولا لنگڑا، نبی ذلی بروزی کسی بھی حوالے سے کوئی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مصیبتیں تو نازل ہونی ہیں۔ پھر نہ اللہ رب العزت کی ذات کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت ذات کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کلام الہی کی عزت اور پاسداری کی جاتی ہے، نہ اس کے احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے مزید سے مزید دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ ہمارا پرامن سرسبز و شاداب پاکستان یہ آج بھی پورے کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا پاکستان ہے کہ یہ اس قدر پرامن کیوں ہے، اس قدر سرسبز و شاداب کیوں ہے؟ قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجیب ملک کیسے ہے کہ جس کے اوپر دنیا کا ہر موسم گزرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں دستیاب نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہی وہ چیز ہے کہ مدینہ المنورہ کے بعد اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا یہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا، پھر اس وقت سے ہی پاکستان کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بالخصوص جو دوسرے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ فلسطین کا مسئلہ بڑا گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ آج ہمارے میڈیا کا کردار بھی بڑا دوگلا کردار ہے۔ ہمارا میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ حماس نے اسرائیل پر، بلکہ اسرائیل ملک پر اتنے میزائل مار دیے، اتنے اسرائیل کے یہودی مار دیے، لیکن یہ میڈیا کا دوگلا کردار دیکھیں کہ اگر حماس نے فلسطین پر 800 میزائل مارے تو فلسطین پر اسرائیل ملک نے 8000 میزائل مار دیے۔ آج ہمارا میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ فلسطینیوں نے یا ان کی اسلامی تحریکوں نے اسرائیل کے اتنے بندے مار دیے، اور جو دوسرا یہودیوں کا ظلم و ستم ہے فلسطینیوں پر وہ ہمارا میڈیا دکھاتا ہی نہیں ہے۔ 80,000 کے قریب وہ بندے کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ ہاسپٹلوں میں داخل ہیں، کہ کئی ایسے بندے ہیں کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ ہی جسم پر سلامت نہیں ہے۔ انسان دیکھے تو آنکھیں جو ہے وہ خون کے عنصر ہوتی ہیں۔ انسان یہ درد کس کے سامنے بیان کرے؟ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، مجھے اپنے اصحاب اقتدار سے بڑا اختلاف ہے، لیکن جو سب سے پہلے حمایت میں آتا ہے وہ ترکی ہے۔ لیکن ہمارے میڈیا پر بیٹھنے والے بے ضمیر اینکروں کا ضمیر دیکھیں کہ ادھر ترکی مسلمانوں کے حقوق کے لیے میدان میں آ رہا ہے، اور یہ ترکی کے خلاف جیو نیوز پر بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک شخص مسلم امہ کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور دوسرے بندے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اس کو دبانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ برما میں کیا ظلم نہیں ہوا؟ مسلمان بچیوں کے جسموں کو چیر دیا گیا، ان کی چھاتیوں کو چھریوں اور تلواروں سے کاٹ دیا گیا، ان کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یہ فلسطین میں، یہ کشمیر میں ان کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا گیا، لیکن ہمارا میڈیا اس پہ بولتا ہی نہیں ہے۔ 4 دن وہ پروگرام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، لیکن مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں وہ 5 سالہ اپنے دور حکومت میں ایک بیان دے کر اپنا فرض کفایہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ فلسطین کی آپ ویڈیو دیکھیں نا تو خون کے عنصر ہوئیں گے آپ کہ یار ایسا سلوک کسی انسان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ سر عام ان کو چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ سری نگر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کو کلہاڑیاں مار مار کے ذبح کر دیا گیا، لیکن ہمارے حکمران جاگتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث قدسی میں ابو داؤد شریف میں حدیث قدسی موجود ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اے ابن آدم، اے انسان، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اے ابن آدم میں نے تیرے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات ظلم کرنے سے پاک، بے نیاز ہے، لیکن کیا کرے، اللہ نے ہماری تعلیم کے لیے حکم ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسانوں پر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں پر ضرور توڑا جا رہا ہے، ظلم کے پہاڑ وہ مسلمانوں کے اوپر گرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے اصحاب اقتداء اس بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم 3 جلد میں ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت سے فرمایا کلام کر۔ آج دیکھیں ہم خاموش بت بن کے نہ معاشرے میں بیٹھ جائیں، ہر شخص جتنا کردار ادا کر سکتا ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے، ورنہ ہم ظالموں کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک شخص ظلم کرتا ہے، میں چپ کر کے اس کا تماشا دیکھتا رہوں تو میں تو الٹا اس کو مدد فراہم کرنے والا ہو گیا، کہ ایک بندہ برائی دیکھتا ہے اس کو منع نہیں کرتا ہے، ایک بندہ ظلم دیکھتا ہے اس کو بچاتا نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا، بنایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کلام کر۔ جنت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام کیا، جو بھی کلام کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 8 قسم کے بندے وہ ہیں جن کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی جنت جتنی مرضی حسین و جمیل جگہ ہے، جنت جتنی مرضی رحمت اور برکتوں والی جگہ ہے، لیکن 8 قسم کے بد نصیب وہ ہیں جو جنت میں پھر بھی نہیں جا سکیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ظلم کرنے والے کا مددگار ہے، ظالم کا مددگار جو بندہ بنے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے نہ کھڑے ہو سکے تو ہم کس کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں فلسطین، آپ 1948 کا وہ نقشہ اٹھا کے دیکھ لینا، آپ کو اسرائیل بالکل چھوٹا سا نظر آئے گا۔ آج کا 2021 کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، فلسطین سکڑتا جا رہا ہے، وہ فلسطین کے علاقے پر قبضے کرتے جا رہے ہیں دہشت گردی کے ذریعے، اور اپنی دہشت جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب ظلم کا انجام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نا حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک عورت نے جھگڑا کیا، اروا نامی عورت تھی، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک عورت نے جھگڑا کیا، مروان کے پاس فیصلہ پہنچا، مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا، عورت نے کہا کہ انہوں نے نا میری کچھ زمین غصب کر لی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن زید نے فرمایا دے دو زمین، مسئلہ ختم کرو۔ مطلب جس زمین کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ سعید بن زید نے غصب کی ہے، سعید بن زید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو زمین کا حصہ دے دو، اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین، یہ سمجھ لے، یہ ایک بالشت زمین اگر غصب کی، ظلم کے طریقے پر ظالمانہ طریقے سے زمین غصب کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن وہ زمین 7 زمینوں کی گہرائی تک اس بندے کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ یہ ایک بالشت زمین غصب کرنے کا مسئلہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہوتا جی؟ ایک بالشت، محدث ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ زمین کھود، جتنی زمین غصب کی اس زمین کو کھود، وہ جیسے جیسے کھودے گا جتنی جتنی مٹی نکلتی جائے گی وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ لو جی بوجھ اٹھاتا جاؤ، زمین کو کھودتا جاؤ۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو 7 زمینوں کی گہرائی تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ ایک بالشت زمین غصب کرنے کا انجام آج ہمارے فلسطینیوں بھائیوں کی زمینوں کو غصب کیا جا رہا ہے۔
آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہم پیغام دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے بھائی نکلیں، ہم واضح کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے بھائی نکلیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یورپ پورا کفر اس چیز کے بہانے میں ضرور بیٹھا ہوگا کہ پاکستان کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی اسلامی ملک ایسی حرکت کرے کہ جس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں، لیکن جہاد اس کی فضیلت دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت سیدنا جابر کے والد گرامی ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے پریشان تھے، فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابا جی گھر کا اخراجات چلاتے تھے، مفہوم ہے اس روایت کا، ابا جی وہی گھر کے سربراہ تھے، گھر کے اخراجات چلاتے تھے، وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب گھر کا جو سارا بوجھ ہے وہ میرے اوپر ہے، بہنیں بھی ہیں، والدہ صاحبہ بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کا ابا جی نے قرض دینا تھا، وہ بڑا پریشان کرتے۔ آج ہمارے جو برسر اقتدار ان کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے، قرضہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا جابر کو فرمایا جابر آج تک یہ دیکھیں انہوں نے، ان کے والد صاحب نے جہاد کیا، اب ان کو اللہ کی بارگاہ سے اجر کیا ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر آج تک جتنے بھی بندے اس دنیا سے وصال کر کے گئے، اللہ نے سب سے ملاقات کی، لیکن پردے کے پیچھے ملاقات کی۔ اللہ نے ملاقات کی لیکن اللہ نے پردے کے پیچھے ملاقات کی، اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ لیکن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْيَا أَبَاكَ، اے جابر جب تیرے والد کا وصال ہوا تو مرنے کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد تیرے والد وہ واحد بندے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے ملاقات کی، لیکن کسی قسم کا حجاب درمیان میں نہیں رکھا، یعنی بغیر حجاب کے اللہ نے تیرے والد صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ دیکھیں جہاد کی کتنی فضیلت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلے باہر، علماء کتنے لوگ اپنے مسائل کے لیے دھرنا دے دیتے ہیں، لوگ اپنے مسائل کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ ہمارے خلاف حکومت یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، لیکن ایسے مسائل کے لیے کوئی بندہ میدان میں نہیں نکلتا۔ یہ پیچھے میں نے ویسے ابھی تک اس مسئلے سے لے کر اب تک کسی کی حمایت میں یا کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ لوگوں نے تقاضے کیے لیکن میں نے بیان نہیں دیا۔ پیچھے ایک مذہبی جماعت نے تو دھرنا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس لیے دیا تھا کہ فرانس کے جو نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کیے گئے فرانس میں، ان کے سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ اس وقت کچھ بدبخت یہ شور مچا رہے تھے کہ گستاخی فرانس میں ہوئی ہے، یہ کچھ لوگ پاکستان میں دھرنا کیوں دے رہے ہیں، یعنی پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر گستاخی فرانس میں ہو اور اس وقت کچھ بندوں کے پیٹ میں مرور اٹھ جائے کہ پاکستان میں احتجاج کیوں ہوتا ہے، وہ سارے بندے آج خاموش ہیں۔ آج ایک برسر اقتدار حکمران نے پیغام دیا کہ آج احتجاج کیا جائے۔ اگر فرانس میں گستاخی ہوتی ہے، پاکستان میں احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو فلسطین میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان میں احتجاج کرنے سے اسرائیل پر کیا فرق پڑے گا؟ تو پتہ چلا کہ اندر بیماری کچھ اور ہے۔ اگر مسئلہ وہی ہے کہ جس ملک میں اگر کوئی سنگین مسئلہ ہے اس ملک میں احتجاج کیا جائے، تو آج وہ سارے بندے کیوں خاموش ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذہب کا مسئلہ آ جائے تو کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اور مسئلہ آ جائے تو بندوں کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ مسلم امہ آج ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ہر قسم کا ظلم یہ مسلمانوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں شاید ایسا ظلم نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی بربریت کا مظاہرہ یہ مسلمانوں کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں قربان جائیں، انہوں نے ہر چیز کا حل ہمیں 1400 سال پہلے عطا فرما دیا تھا۔ ہر چیز کا حل نبی علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ آج یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔
آج مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیا۔ یہ جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں، برسر اقتدار ہیں، اصحاب فکر و دانش ہیں، اصحاب قلم ہیں، لکھنے والے پڑھنے والے، ان کے لیے سب کے لیے پیغام ہے، آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ میرا بھی مذہبی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ہزاروں بندوں سے اختلاف ہے، لیکن میرے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ میں ہر بیان کے اوپر ان لوگوں کا رد کرنا شروع کر دوں۔ یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں ہر جمعہ یا ہر بیان، ہر تقریر ان لوگوں کے خلاف پڑھاؤں۔ آج مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی مومن ہیں یہ ایک آدمی کی طرح ہیں، یعنی جتنے بھی دنیا کے اوپر مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں یہ ایک آدمی کی طرح ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک آدمی کے جسم میں سے آنکھ کو تکلیف ہو جائے نا تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آدمی کے جسم میں سے سر کو تکلیف ہو جائے نا تو اس کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی سر نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف مجھے ہے، یہ جسم نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف تو سر کو ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے ہیں؟ کبھی بھی جسم نے یہ نہیں کہا کہ تکلیف تو آنکھ کو ہے، تو باقی جسم کیوں درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا۔ آج فلسطینیوں کے خلاف اظہار یکجہتی کے ساتھ عملی طور پر اسرائیل دہشت گرد ملک کے خلاف ایک عملی اور راست اقدام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل مرد آباد، یاد رکھیں اسرائیل ملک مرد آباد کہا کریں، اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو جو دہشت گرد ریاست ہے وہ اسرائیل ملک ہے، اسرائیل نام نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ بولتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تو یاد رکھا کریں کہ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کا بھی نام ہے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ جس طرح حرامی بچے کا نسب ثابت نہیں کر سکتے نا، اس طرح اس دہشت گرد ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اسرائیل کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں تو اسرائیل ریاست کا نام لکھا کریں، اسرائیل ملک کا نام لکھا کریں۔ اور فلسطینیوں کے خلاف نہیں، اسرائیلیوں کے خلاف، یعنی جو اسرائیل ملک میں رہتے ہیں، اور فلسطینیوں کے حمایت میں کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال دیوار میں جڑی ہوئی اینٹوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں بنا کے بھی دکھائی۔ یہ ایک ایک انگلی تو علیحدہ علیحدہ انگلی ہے، نبی علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں بند کر کے فرمائی کہ مومن کی مثال اس طرح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ یہ جتنے اسلامی ملک ہیں اگر ان کا اتحاد ہو جائے نا تو اسرائیل جیسے دہشت گرد ملک کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہ جتنے ملک اس دنیا میں موجود ہیں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک عملی طور پر ایک راست اقدام ہونا چاہیے، ایک فیصلہ کن قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہمارے اصحاب اقتدار کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کونسل میں بھاگ جاتے ہیں، اقوام متحدہ میں بھاگ جاتے ہیں، تولیاتی کونسل میں بھاگ جاتے ہیں، سیکریٹریٹ ادارے میں بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، وہ یہودیوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ IMF کا جو ادارہ ہے وہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی 40 سے 45% معیشت کو یہودی کنٹرول کرتے ہیں، آپ ان کے اداروں میں بھاگ جاتے ہیں۔ ایک والد صاحب کو کہے نا بلا تشبیہ کہ آپ کے بیٹے نے یہ الٹی حرکت کی ہے تو ابا جی کبھی بھی ساری زندگی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کا اپنا بیٹا ہے۔ یہ بھاگ جاتے ادھر سلامتی کونسل میں، یہ بھاگ جاتے ادھر سیکریٹریٹ کے اداروں میں، تولیاتی کونسل میں بھاگ جاتے۔ وہ یہودیوں کے اپنے بنائے ہوئے ادارے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے؟ ایک مسلم بلاک ہونا چاہیے اسلامی ممالک کا۔ یہ اسرائیل تو لاہور جتنا ملک ہے، جتنا لاہور اب پھیل چکا ہے نا اتنا ملک ہے، لیکن دیکھیں وہ دنیا کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ ادھر فلسطین کے خلاف اس نے جنگ شروع کی،
ادھر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ معاملات کو کشیدہ کر دیا، ادھر فلسطینیوں پر بمباری شروع کی، ادھر ترکی کی سرحد پر آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ شروع کروا دی، ادھر وہ فلسطین پر ظلم کر رہے، ادھر ترکی کی جو شام کے ساتھ سرحد ملتی ہے اس کے اوپر خود کش حملے شروع ہو گئے۔ یہ پاکستان اور جتنے بھی مسلم ممالک دنیا کے اس خطے میں موجود ہیں، یہ انہوں نے ایک منظم تنظیم سازی کے ذریعے گھیرا ہوا ہے، ہر قسم کا ظلم و ستم کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن یہ ایک مسلم بلاک ہونا چاہیے، ایک ایسا اتحاد ہونا چاہیے جس طرح سلطنت عثمانیہ میں تھا نا کہ پوری دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ انگریزوں نے نا ایک نوجوان بچی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ نوجوان بچی پکار رہی ہے صلاح الدین ایوبی کو، اور وہ انگریز کہہ رہے تھے بلاؤ اپنے محمد کو کہ تمہاری مدد کو آئے۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال تک ایک روایت کے مطابق زمین پر کمر لگا کے نہیں سویا، اور کہا کہ جب تک اس انگریز کو پکڑ کے اس کا سر قلم نہیں کروں گا صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ کبھی بھی بستر کے اوپر نہیں لگے گی۔ صلاح الدین ایوبی جب فوت ہوئے، آپ یقین کریں ایسے غیرت مند حکمران ہونے چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا فاتح جرنیل جب فوت ہوا تو گھر میں کفن دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مسلمانوں نے، محلے داروں نے مجموعی طور پر چندہ کر کے اس غیرت مند جرنیل کو کفن دیا، اور صلاح الدین ایوبی کی ملکیت میں کوئی ایسا سونا دینار اتنا نہیں نکلا کہ اس کو کہا جائے کہ یہ صاحب نصاب ہو گئے، کچھ درم کچھ دینار، آج کے زمانے میں کوئی 100-200 روپے نکلے ہوں گے، بس سب کچھ دین اسلام کے لیے، جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں، اگر ان کے اندر ایسی غیرت آ جائے نا تو دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آئے دن جو اللہ رب العزت کی توہین کی جاتی ہے، آئے دن جو نبی علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کا یقین کریں وجود ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ انڈیا میں پیچھے واقعہ نہیں ہوا تھا 3-4 سال پرانا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان سے مسلمان بچیوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زنا کیا گیا۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو پاکستان میں تو نہیں، میں کہتا کون سا ایسا ظلم ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں پہ نہیں ہو رہا؟ ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ضمیر پتہ نہیں کیوں نہیں جاگتا۔ ہمارا ضمیر جو ہے وہ اپنی انا پرستی کے لیے جاگ جاتا ہے۔ ہمارا کسی نے حق دینا ہو، ہمارے کسی نے پیسے دینے ہو نا، ہمارا ضمیر اس وقت بڑی جلدی جاگ جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس بھی اختیار نہیں ہے، بجائے سوائے اس کے کہ ہم جو سننے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کو آگاہی دے دیں، ان کو اس سنگین اور گمبھیر مسئلے سے روشناس کروا دیں۔ ہمارے پاس تو صرف یہی ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف بولنا بھی ایک جہاد ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے، یہ دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ اب مظلوم کی تو سچویشن وہ سمجھ میں آتی ہے، جو لوجک ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ایک بھائی پر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہم بچائیں گے، اس کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ ایک بندے نے پوچھ لیا، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ تو واضح بات تھی کہ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی کیوں مدد کرنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہمارا بھائی ظالم ہے تو ہم اس کی پھر کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی گناہ کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی ظلم کر رہے ہیں، تو اس کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم سے باز رہنے کی تلقین کرو۔ بھی اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم سے روکو، وہ کیوں ظلم کرتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھیں کیسی تعلیمات ارشاد فرمائی، ہر بندہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک
اس چیز کو اپنے سامنے رکھے کہ معاشرے میں کہاں برائی پھیل رہی ہے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ ورنہ یہ معاملہ وہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اس کو نہ روکے تو وہ ایسا ایسا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا بھی ہے، مثال دی ہے کہ ایک چھوٹا سا درخت جب وہ جڑ پکڑتا ہے نا، اگنا شروع ہوتا ہے، تو ایک بچہ اس کو پکڑ کے اکھاڑ سکتا ہے، وہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائے گا۔ لیکن جب درخت بڑا ہو جائے، جب وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے، اس وقت آپ ہاتھیوں کی طاقت سے بھی اس کی مکمل جڑوں سمیت اس کو زمین سے اکھاڑنا چاہیے تو آپ اس کو نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی جڑیں جو ہیں وہ اس زمین میں ضرور باقی رہ جائیں گی۔ تو اس لیے جب ظلم ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر دبانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر مسلمان ذبح ہو گئے، مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں اور ان کی جو عفت اور پاک دامنی کی چادر ہے وہ بھی سلامت نہ رہی۔ لیکن ہمارے با اختیار لوگ کبھی بھی ان کے خلاف، جنہوں نے ظلم کیا ان کے خلاف بیان نہ دے سکے۔ جن پر ظلم ہوا، برما میں مسلمان بچیوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، ان کی شرمگاہوں کو چیر دیا گیا، ان کے جسموں کے تکہ اور بوٹی بنا کر انگریز کھاتے رہے، لیکن ہمارے حکمران بیان نہ دے سکے۔ ہم ان کے خلاف اظہار یکجہتی نہ کر سکے، ہم کشمیریوں کے حق میں کھڑے نہ ہو سکے۔ ہمارے اصحاب اقتدار یہی کہتے رہے کہ جمعے والے دن 12 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، بس یہی ہمیں پیغام دیتے رہے۔ ہم ان کے حقوق کی حفاظت نہ کر سکے۔ آج مسجد اقصیٰ کے بارے میں یقین کریں ہم شرمندہ ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے شرمندہ ہیں۔ وہ یہودی، وہ اسرائیل کے رہنے والے دہشت گرد، وہ فوجی ان کے، وہ فلسطین کے اندر، وہ مسجد اقصیٰ کے اندر وہ جوتیوں سمیت گھس گئے۔ سر عام تراویح لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اوپر بمباری کی گئی۔ لوگ نماز میں مصروف ہیں، ان کے اوپر دستی بم پھینکے گئے۔ لوگ نمازوں کے اندر مصروف ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے حجابوں کو کھینچ لیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چہروں کے اوپر لاتیں ماری گئی، ان کے چہروں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو، معصوم بچوں کو، معصوم وہ اور ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے نابالغ کھلتے ہوئے پھولوں کو لہو لہان کر دیا گیا۔ ہمارے حکمران ان کے فلسطینیوں کی حمایت میں بیان نہ دے سکے۔ ابھی بھی سلامتی کونسل کے چکر لگائے جا رہے ہیں، ابھی بھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آج تک 1947 یا 48 ناپاک وجود آیا ہے، ابھی تک یہ مسئلہ حل ہوا ہے جی؟ کشمیر کا مسئلہ کب سے پھنسا ہوا ہے، ابھی تک مسئلہ حل ہوا ہے نہیں ہوا۔ وہ ان کے اپنے ادارے ہیں، وہ ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، وہ ان کی اپنی تحریکیں ہیں۔ IMF کا ادارہ جو ہے وہ غریب ممالک کو قرضہ دیتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کو پہلی دفعہ کہتا ہے کتنا قرضہ لے لیں، اتنا قرضہ لے لیں، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو اپنا پالتو بنا لیتا ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے بارے میں ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ ہمارے پاس یقین کریں اختیار نہیں ہے۔ اب وہ فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے ہمارا قبلہ اول ہے، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس مقام ہے، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وہ جو تھا وہ وہیں پر ہے، ہیکل سلیمانی جس کو وہ بولتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے۔ زکریا علیہ السلام کا محراب بھی وہیں پر ہے، جہاں پر جناب زکریا علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، وہ محراب کی بھی زیارت کی ہے۔ اور عیسائیوں کا بھی وہ ہے، مقدس مقام ہے، مسلمانوں کا بھی مقدس مقام ہے، قبلہ اول ہے۔ ابھی تک ترکی کے علاوہ کسی غیرت مند حکمران نے بیان نہیں دیا۔ بل پاس کیے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، عملی طور پر ہم میدان عمل میں نکلے۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کے اوپر میزائل مار دیں، ایٹم بم مار دیں، ان کو ایک ایسا عبرت ناک، جس طرح وہ فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی کمزور ملک ہو نا، اگر اس کے اوپر کوئی دوسرا ملک اٹیک کرتا ہے اس کو ریئیکشن کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی یہی پابندی ہے کہ پاکستان اٹیک نہیں کر سکتا، لیکن اگر پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پاکستان اس کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر جہاں پر وہ ظلم ہو رہے ہیں اس طرح کے، تو جو ظالم ہیں، جو خونخوار بھیڑیے ہیں معاشرے میں، ان کو نیست و نابود کیا جائے۔
حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دیکھیں ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو درد ہوتا ہے نا کہ میرے بھائی کو اس نے یہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ایک بھائی ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ایک بھائی یا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے مراد یہ سننے والے نہیں ہیں کہ جن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس بیچارے نے کہاں کشمیر آزاد کروانا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک درد تو ہونا چاہیے نا، ایک تڑپ تو ہونی چاہیے نا کہ اگر پاکستان پر ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا شرعی طور پر، ہاں پاکستان پر ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں میدان عمل میں نکلنا پڑا، تو ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ہم ان وسائل کے ساتھ میدان عمل میں نکلیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، اور جو مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی حاجات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں بڑا دیتا ہے، یقین کریں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں بڑی سخاوت کرتا ہے وہ لوگوں کے ہم نے ہاتھ پھیلا رہا ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں سخاوت بڑی کی ہے اور مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ جو بندہ مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی حاجات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کسی مشکل سے نکالتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کی مشکلات سے بری فرما دیتا ہے۔ آج ہم فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، لیبیا کے مسلمانوں کے لیے، سری نگر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے، برما کے مسلمانوں کے لیے ہم عملی طور پر میدان عمل میں نکلے تو صحیح، پھر دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں کیسے ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان جو قرضوں میں جکڑا ہوا ایک ملک بن چکا ہے، دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح ان کو پھر قرضوں سے آزاد فرماتی ہے، لیکن اس کے لیے عملی طور پر نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلم امہ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی، اللہ رب العزت ہمارے دل میں بھی قبلہ اول کی وہ جو عزت ہے، وہ جو عظمت ہے ہمارے شریعت میں، ہماری کتابوں میں، وہ اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس درد کو ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما دے۔ ہمارے برسر اقتدار جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ہم نے کہاں ان سے کچھ دنیا کی دولت مانگی ہے؟ اتنی مہنگائی ہوگی ہم ان کے خلاف کبھی نہیں بولے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے آج قبلہ اول ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اگر آج اس ظلم کے خلاف ہم نہ بولے تو وہ ترکی کے صدر نے صحیح بات کی ہے کہ اگر ہم قبلہ اول کے تقدس کی حفاظت نہ کر سکے، قبلہ اول کی حفاظت نہ کر سکے، تو ہم مکہ اور مدینہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ یزیدی لشکر انہوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو کیسے شہید کر دیا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، عرب کس طرح خاموش ہے۔ آج وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، دنیا کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ سامنے اگر نبی علیہ السلام کا نواسہ بھی موجود ہو، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ اول کی رونقوں کو پھر سے بحال فرمائے، قبلہ اول کو دہشت گردوں کی اس دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ اے کاش ہم قبلہ اول کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں نکل سکے۔ اللہ رب العزت غاصبین کو، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، آمین بجاہ النبی۔